بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 164، آیت نمبر ہے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، طاعت، منافقین کہتے ہیں آپ کی اطاعت ہوگی۔ فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، تو رات گزارتی ہے، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس بات کے علاوہ، تقول، جو انہوں نے کہی تھی، جو آپ کے پاس آ کر بات کہتے تھے نا کہ ہم اطاعت کریں گے، اس بات کے علاوہ رات گزارتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جس پر وہ رات گزارتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ بات یہاں پہ منافقین کی ہو رہی ہے، اور منافقین کا یہاں پہ ایک بڑا ہی مذموم کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کردار ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتے تھے تو کہا کرتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے ہی آپ کے ہاں اٹھتے تھے، غیروں کے پاس جاتے تھے، انہیں جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ظاہری رکھ رکھاؤ، سامنے تعریفیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بعد میں خلاف باتیں کرنا۔ یہ طرز عمل ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافقین ہے۔ قرآن اس کو نفاق کی علامت قرار دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید یہ گناہ تصور نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی نہیں، ابھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، فلاں کے پاس جا کے اس کی تعریفیں، ہر کسی کے پاس جا کے اس کی تعریفیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر کسی کے پاس جا کر کہنا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ حکمت عملی نہیں ہے، قرآن نے اس کو نفاق کہا ہے۔ قرآن نے اس کو نفاق کہا ہے، اور اتنا برا اور اتنا گھنونا جرم ہے یہ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے اس جرم کی وجہ سے فرمایا ہم ان کو جہنم کے نچلے گلے میں پھینکیں گے۔ اس لیے یہ جملہ غلط ہے، ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں، آپ کے بھی ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، باطل کے ساتھ نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کیا کرنے؟ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، کچھ 4 دن آ کے آپ بھی ہمارے بت کے سامنے آ جایا کریں، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دی۔ نہیں، باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، حق کے ساتھ کھڑا، حق پر اتحاد ہوگا، باطل پر اتحاد نہیں ہوگا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، آنا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ اس بات پر بھی آ گئے کہ
چلو ٹھیک ہے جی آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہ کریں، ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایک شرط ہے، یہ جو غریب غربا لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو انہوں نے مخاطب کیا، ان کو یہاں سے اٹھا دیں۔ اب دیکھو بات کہنے کو تو معمولی ہے، یہ غریب غربا اٹھا دیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم چودھری وڈیرے ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیغمبر ان کو نہیں اٹھانا، انہوں نے آنا ہے تو ان کے ساتھ آئیں، نہیں آنا تو نہ آئیں۔ قرآن نے تو حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ کا قرآن حکم دیتا، قرآن اس کو نفاق کہتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، شیطانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسی اس بات کو قرآن پسند نہیں کرتا، یہ نفاق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین وہ شخص ہے جس کے دو چہرے ہیں، ایک کے پاس جاتا ہے ایک چہرہ لے کر، دوسرے کے پاس جاتا ہے دوسرا چہرہ لے کر، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان صرف منافقوں کو نہیں ہوتا، اس نفاق کی وجہ سے پورے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ فرد واحد کا انفرادی طور پر نقصان ہی پورے معاشرے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ان کی وجہ سے سال میں ایک یا دو دفعہ سب پر عذاب آتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فی کل عام مرۃ او مرتین، سب پر عذاب آتا ہے، یہ اتنا گھنونا جرم ہے، اس کی وجہ سے سب پہ عذاب آتا ہے۔ تو یہ انفرادی نقصان نہیں ہے، اجتماعی نقصان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب کہیں علیحدہ گھر میں جا کے چھپ کے باتیں کرتے ہیں تو غیر الذی تقول، اپنے اس بیانیہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ مانتے نہیں تھے، ہم نے فلاں جگہ جا کے ایسی ایسی باتیں کی، قسم اٹھا سیحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم ہم نے یہ باتیں نہیں کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اے پیغمبر ہم لکھ رہے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، ہم لکھ رہے ہیں، ان کی ساری قسمیں لکھ رہے ہیں، ان کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہم لکھ رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سے اعراض کرنا ہے، یہ جو دوغلے بندے ہوتے ہیں ان سے اعراض کرنا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ سے بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز۔ تو منافقین یہ بڑے گھنونے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ آپ اگر سیرت نبوی علیہ السلام کا زمانہ سامنے رکھیں، منافقین کا کردار اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ واضح کیا، ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا ہمارا کردار اللہ نے واضح کر دیا۔ بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ یہ بھاگ آئے تھے، واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بھی کہیں جگہ کوئی صدقے کی بات ہوتی یہ پیچھے ہو جاتے، صدقہ نہیں کرتے تھے۔ خندق کے موقع پہ ان کا نفاق اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، یہ باتیں کرتے تھے لو جی پیٹوں پہ پتھر ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسرا کے۔ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق واضح کر دیا، گرمی کی شدت تھی، فصلیں پکی ہوئی تھیں، یہ میدان جہاد میں نہیں گئے۔ پھر انہوں نے مسجد زرار بنائی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم نے قباء کے پاس ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں پہ آ کے نماز پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں تبوک کی لڑائی لڑنے جا رہا ہوں، واپس آ کے دیکھتا ہوں۔ واپسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا یہ مسجد زرار ہے، اس کو گرا دیں۔ یعنی کتنا بڑا نفاق ان کا واضح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سال میں ایک دو مرتبہ ان پر عذاب بھیجتا تھا، ان سب کے باوجود توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو نفاق جب دلوں پہ رائج ہو جاتا ہے پھر بندے کو توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی، پھر بندے کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، پھر بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں زنگ ہے۔ تو کم از کم عقل رکھنے والا بندہ بھی یہ سوچتا ہے یار ہر بار میری سازش واضح ہو جاتی ہے، چلو آج میں چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہو، نفاق ہو، وہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعرض عنہم، اے پیغمبر آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے، کارساز ہے،
جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔